جس عمل کے اندر اللہ کی رضا ہے، جس عمل کے اندر اللہ کی محبت ہے، جس عمل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف ہے، یہ عمل اس کے لیے مخلص ساتھی بن کر قبرستان کے قبر کے اندر وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کے زکوٰۃ، اس پورا عمل اس کا محافظ بن کر اس کے قبر کے اندر رہے گا، حتیٰ کہ اسے ایک روشن دوست بن کر اس کے ساتھ میں آئے گا قبر کے اندر۔ اللہ نے جسے دھن دولت دیا، اللہ مہربانی کیا ہے اس پہ، یہ سوچ کر مہربانی کیا کہ یہ بھی میرے بندوں پہ مہربانی کرے گا۔ اب یہ بندوں پہ مہربانی کرے گا، اللہ کے مہربانی کے دروازے اور بھی کھل جائیں گے۔ یہ بندوں پہ رحم کرے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے اور بھی کھل جائیں گے۔ ایک دروازہ اگر ایک راستے پہ اگر ایک مسکین کی یہ مدد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 راستے، 1000 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے گا۔ اللہ کے خزانے میں، اللہ کی رحمت کے خزانے میں، اللہ کے برکت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو عطا کیا۔ وقت کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ کوئی وقت محدد بتایا کہ رمضان کے مہینے میں ہی خرچ کرو، اتنے دن میں خرچ کرو، اتنی عمر میں خرچ کرو، ایسا وقت اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے اوپن وقت اللہ تعالیٰ دے دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، تمہاری زندگی میں موت آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فقال يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور ملت کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و ثنا، تکبیر و تہلیل، تسبیح، تکبیر، کبریائی، توصیف، ذکر و اذکار، عبادتیں رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، کائنات کے اندر بسنے والی ساری مخلوق کا وہ رازق ہے، مشکل کشا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا مدبر ہے۔ درود و سلامتی ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو اس کائنات کے ہادی ہیں، اس کائنات کے مربی ہیں، جنہوں نے اللہ کی امانت کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور اس بات کو روز روشن کی طرح واضح کیا کہ کائنات کے اندر اگر عبادت ہو تو صرف رب العالمین کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ منافقون کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، جس کے اندر رب العالمین ایک اہم عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے
جو ایک نازک حالت میں انسان رب العالمین سے گڑ گڑا کر ایک موقع طلب کرے گا، اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں خطبے کے درمیان میں یا آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ مختصر زندگی ہے، اس کے اندر کوئی ہمیشہ یا پائیدار رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین الستین والسبعین قلیلا ما یتجاوزون، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 70 تجاوز کر جائیں گے، یعنی 70 پار کر جائیں گے، بہت کم لوگ ہیں۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر ہم جب آئے ہیں تو ہماری دنیا کے اندر ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں۔ ہم دوستی کرتے ہیں، دوستی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ دوست ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا، ایک وہ دوست جو وقتی طور پہ ہمارے ساتھ رہتا، ایک وہ دوست جو ہماری خوشی میں ساتھ دیتا ہے، ایک وہ دوست جو ہر لمحہ خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، تکلیف میں، راحت میں، سکون میں، دوسرے معنی میں کہا جائے تو ہمارا جگری دوست یا ہمارا دلی دوست جو ہم پر جان نچھاور کرنے والا۔ دنیا کے اندر ہم دوستی بناتے ہیں، رشتہ داری مضبوط کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری دوستی، یہ ہماری رشتہ داری، یہ ہمارا آپس میں دوستانہ جو بھی اخلاص ہے صرف ہمارے زندگی کے ختم ہونے تک ہی ہے۔ آدمی کی موت جب واقع ہوا گئی، آدمی کو لے جا کر جب دفنا دیا جاتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی جگری دوست، نہ کوئی دلی دوست، نہ جان نچھاور کرنے والا دوست، کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں جانے کے لیے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارا ایک ایسا دوست، ہمارا ایک ایسا ساتھی جو ہمیں دنیا میں بھی، برزخی زندگی قبر میں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا ایک دوست ہے جو ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب اس دوست کو بنانے کے لیے ہمارا کردار اچھا ہے، ہمارا دوست اچھا رہے گا۔ ہمارا کردار خراب ہے، ہمارا دوست خراب رہے گا۔ ہمارا عمل اچھا ہے، ہمارا دوست اچھا رہے گا۔ ہمارا عمل خراب ہے، ہمارا دوست بھی خراب رہے گا۔ اب وہ دوست کون ہے؟ جو کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ رہے گا، ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا ساتھی بن کر رہے گا۔ قبر میں بھی ہمارا ساتھی بن کر رہے گا، آخرت میں بھی ہمارا ساتھی بن کر رہے گا۔ اب یہ دوست برا بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارا دوست ہمارے اعمال، یہ ہمارا ساتھی ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھی، قبر میں بھی ہمارا ساتھی، آخرت میں بھی ہمارا ساتھی۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اس دنیا سے چلا جانے کے بعد اس کی روح جب قبض ہو جائے گی، لوگ اسے قبرستان کی طرف جب لے کر جائیں گے تو 3 ساتھی اس کے ساتھ قبرستان تک آئیں گے۔ قبرستان تک 3 ساتھی اس کے ساتھ آئیں گے۔ جب اسے قبر میں دفنا دیا جائے گا، قبر میں اس کو جب ڈال دیا جائے گا، منو مٹی کے اندر اسے دفن کر دیا جائے گا، 2 ساتھی واپس ہو جائیں گے، 1 ساتھی اس کے ساتھ قبر میں آئے گا۔ اب یہ 3 ساتھی کون؟ ایک ان کے رشتہ دار، دوسرا اس کا کمایا ہوا مال، تیسرا اس کی زندگی میں کیا ہوا عمل۔ یہ تینوں اس کے ساتھ آئیں گے۔ آدمی مرنے کے بعد قبرستان تک تینوں اس کے ساتھ آئیں گے۔ جب دفنا دیا جائے گا، رشتہ دار واپس ہو جائیں گے، مال واپس ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں رہنے والا اس کا عمل اس کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہوگا۔ اب دنیا میں جو ہمارا جگری دوست ہے، جو ہم پر جان نچھاور کرنے والا، کیا یہ دوست قبر میں ہمارے ساتھ آئے گا؟ کہ زندگی بھر ہم ساتھ تھے، چلو ہم تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہیں گے؟ کوئی دوست نہیں آئے گا۔ باپ اگر دفنا دیا جاتا ہے تو بیٹا نہیں آئے گا، بیٹے کو دفنا دیا جاتا ہے باپ نہیں آئے گا۔ شوہر کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو بیوی نہیں آئے گی، بیوی کو دفنا دیا جاتا ہے شوہر نہیں آئے گا۔
یہ رشتہ داری، یہ دوستانہ، یہ دوستی، یہ سب دنیا میں، دنیا کے حد تک ہے۔ آدمی کے اوپر جب موت واقع ہو جاتی ہے ساری چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں آتی ہے، اس کا وہ عمل ہے۔ اب عمل اس کا اچھا ہے تو وہ عمل اس کا ساتھی بن کر قبر میں اس کی حفاظت کرے گا۔ جس کا ایمان اچھا ہے، جس کی نمازیں اچھی ہیں، جس کے روزے اچھے ہیں، جس کے عمل کے اندر اخلاص ہے، جس کے عمل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس عمل کے اندر خلوص ہے، جس عمل کے اندر تقویٰ ہے، جس عمل کے اندر اللہ کی رضا ہے، جس عمل کے اندر اللہ کی محبت ہے، جس عمل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف ہے، یہ عمل اس کے لیے مخلص ساتھی بن کر قبرستان کے قبر کے اندر وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کے زکوٰۃ، اس پورا عمل اس کا محافظ بن کر اس کے قبر کے اندر رہے گا، حتیٰ کہ اسے ایک روشن دوست بن کر اس کے ساتھ میں آئے گا قبر کے اندر۔ اور جس کا ایمان صحیح نہیں، جس نے دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھی، سستی و کاہلی، رمضان آئے تو رمضان کا اہتمام نہیں، نہ روزوں کا اہتمام، نہ تلاوت قرآن کا اہتمام، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ غریبوں کا خیال، نہ مسکینوں کا، نہ فقیروں کا، نہ صدقہ و خیرات، نہ زکوٰۃ، ان سارے چیزوں کو پس پشت ڈال کر من مانی زندگی گزار لیا، دنیاوی زندگی گزار لیا، آخری وقت آیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کا وہ برا عمل اس کا برا ساتھی بن کر قبر کے اندر آئے گا۔ یہ دو ہیں ہمارے ساتھ، یا تو برا عمل یا تو نیک عمل ساتھی بن کر۔ اور یہ ساتھی کب تک رہے گا؟ قبر کے اندر اور آخرت میں، جنت میں جانے تک یا جہنم میں جانے تک۔ جس کا ساتھی اچھا ہے کل قیامت کے دن وہ بھی وہاں آخرت میں ساتھ رہے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا، صاحب قرآن آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے صاحب قرآن کے بارے میں سفارش کرے گا، روزہ اس کے حق میں سفارش کرے گا، اچھا ساتھی ہے اس کا ساتھ خیال کرے گا۔ جنت میں جانے تک اس کا ساتھی عمل اس کے ساتھ، اچھا عمل اس کے ساتھ رہے گا۔ اور جس کا برا عمل ہے جہنم میں لے جانے تک وہ برا عمل اس کے ساتھ ہی رہے گا، دونوں مل کے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اب ان سارے اعمال میں چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، آج میں ایک عمل کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جس عمل کے تعلق سے جو لوگ سمجھ گئے الحمدللہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام، اس کی حیثیت، وہ لوگ سمجھ گئے، اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو نہیں سمجھے، مطلب اس کے اوپر جو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے معاملے میں سستی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آج ایک کچھ ایسی قرآن حدیث کی باتیں کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اپنے داہنے جانب، اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ اس عمل کی پرورش کرتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہیں، آپ غریب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، کسی مدرسے کو دے رہے ہیں، کسی مسجد کو دے رہے ہیں، کسی سرائے کو دے رہے ہیں، کسی یتیم کو دے رہے ہیں، کسی غریب کھانے کو دے رہے ہیں، یتیم کے لیے خیال کر رہے ہیں، مقروض ہے اس کا قرض دور کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں آپ جو نکال رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے، صدقہ۔ جو اس کی اہمیت کو سمجھ گیا الحمدللہ، جو صدقے کی اہمیت کو نہ سمجھا کل قیامت کے دن بہت پچھتائے گا۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن مال رہتے پر، دولت رہتے پر، اللہ تعالیٰ اس سے سادگی دیتے پر، فراوانی دیتے پر، اسے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیا، اس کے باوجود بھی اگر اس نے صدقہ نہیں نکالا، موت کے وقت بھی وہ کیفیت دیکھے گا، قبر میں بھی کیفیت دیکھے گا، آخرت میں بھی وہ عذاب بھگتے گا جو اللہ کی راہ میں صدقہ جو نہیں نکال رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقے کا عمل اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا،
جس کی نیت صاف ہے، جس کی نیت صاف ہے، جس کی نیت کے اندر خلوص ہے، سامنے والے کی مجبوری اور اس کی بیچارگی کو سمجھ کر، اس کی مجبوری کو سمجھ کر للہ اللہ کے خاطر جس نے اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پہ نکالا اور اللہ نے اس ایک کھجور کے صدقے کو اگر پسند کر لیا، اللہ نے اسے اگر قبول کر لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاخذھا بیمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے صدقے کے عمل کو اپنے داہنے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاخذھا بیمینہ، اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو لے لیتا ہے، فیربیھا، اس کی پرورش کرتا ہے، اس عمل کی پرورش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پرورش کرنے کا مطلب کہ ہم اگر دنیا میں کوئی بیج ڈال کر پودا اگاتے ہیں، پودے کی نشو و نما کے لیے اسے پانی دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، اچھا خراب خیال کرتے ہیں، اسے ایک تناور درخت بناتے ہیں جس کی شاخیں اور جو ثمردار پھلدار درخت جب نکلتا ہے دیکھ کر ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت جو اسے پودے کی شکل میں لگا کر آج جو پھلدار، سایہ دار، ثمردار اور شاخدار جو بنایا میں نے، ویسے ہی اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کرتا ہے، اسے سیراب کرتا ہے۔ اور آخر میں کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنا اس نیکی کو سیراب کر کے، پرورش کر کے، اتنی بڑی نیکی اللہ رب العالمین اس ایک عمل کو بنا رہا ہے کہ مثل الجبال، پہاڑوں کے برابر ایک نیکی کو بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اب دنیا میں جو وہ کھجور کا صدقہ عمل کے طور پہ جو کیا، اب وہ اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلا کر جب دے گا کہ بندے دنیا میں فلاں وقت میں فلاں جگہ پر فلاں ٹائم پہ تو نے یہ نیکی کی، جو میرے بندے کی مجبوری کو لحاظ کرتے ہوئے تو نے اس کو کھلایا پلایا، تیرے عمل کو آج میں نے پسند کر کے یہ تمہاری چھوٹی نیکی کو آج مثل الجبال، پہاڑوں برابر بنا کر دے دیتا ہوں، لے جا کر جنت کے اندر داخل ہو جا۔ فیربیھا، تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دنیا میں صبح ہوتی ہے، جب دنیا میں صبح ہوتی ہے، آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جسے تو نے مال دیا ہے، جسے تو نے دولت دی ہے، جسے تو نے دھن دیا ہے، جسے خوشحال بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ بندہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، بھوکوں کو کھلا رہا ہے، ننگوں کو پہنا رہا ہے، مسکینوں کا خیال کر رہا ہے، یتیموں کا خیال کر رہا ہے، مجبوروں کا خیال کر رہا ہے، جو تو نے اس کو دیا وہ تیرے بندوں کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اس بندے کے لیے ایک ایسا جان نشین دے جو اس کی مال کی حفاظت کرے۔ جان نشین مطلب کہ اس کی اولاد کے اندر ایک ایسا نیک اولاد دے، اسے ایک نیک صالح اور صلاحیت والی اولاد جو اس آدمی کے مال کی بھی حفاظت کرے، اور جیسے یہ غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے ویسا غریبوں میں تقسیم کرنے کی صلاحیت بھی اس کے جان نشین کے اندر ہو۔ ایک فرشتے کی دعا ملتی ہے اس مالدار کے حق میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، اللہ کی راہ میں کھلا رہا پلا رہا ہو۔ اور دوسرا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جسے تو نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کو رکا لیا، اپنے مال کو جما لیا، اپنے مال کو روک کے رکھا، اپنے مال کو اپنے تجوریوں میں، الماریوں میں، بینکوں میں رکھ لیا، نہ کسی کے سامنے خرچ کر رہا ہے، نہ تیری راہ میں دے رہا ہے، نہ غریب کا، نہ مسکین کا، نہ تیرے گھروں کا، نہ تیرے مدرسوں کا، کسی کا خیال نہیں کر رہا۔ جمع کر میں، میرے بچے، میرے اولاد، میری اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، میں میرے پیچھے جتنی پیڑھی آئے گی ان کے لیے یہ دھن، یہ دولت، پراپرٹیاں، جاگیداد، زمین سب جمع کر کے رکھا ہے، لیکن تیری راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اے اللہ، اللہم اعطی ممسکن، جو روک کے رکھا ہے، تلفا، ایسا جان نشین عطا کر اسے کہ اس کے مال کو برباد کر دے اور اس کی مال کو تباہ و برباد اسی دنیا میں کر دے۔ فرشتے کی دعا ہوتی ہے اور ہم سنتے بھی ہیں
ہم سنتے بھی ہیں دنیا میں، باپ کما کے گیا بیٹا عیاشی کر رہا ہے، باپ کما کے گیا بیٹا خرچ کر رہا ہے، باپ کما کے گیا بیٹا برباد کر رہا ہے۔ یہ بربادی جو بیٹے کے ذریعے سے ہو رہی ہے وہی فرشتوں کی دعا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، جو اللہ کی راہ میں نہ دے کر روک کے رکھا ہے، اے اللہ تو ایسا جان نشین عطا کر کے اس کی زندگی کا سارا مال، اس کا جان نشین، اس کی اولاد یا اس کے پیچھے آنے والے، اس کے سارے مال کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کرنے والے لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دعا کرنے والے فرشتے معصوم، اور دعا کرنے والے فرشتے اللہ کے پیارے فرشتے، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ایسی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ نے جب ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں جب دن دولت دی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو ہم پہنے ہیں یہ ہمارا ہے، جو ہم پہنے ہیں یہ ہمارا ہے، جو ہم کھائے وہ ہمارا ہے، باقی ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ ہم پہنے بوسیدہ ہو گیا یہ ہمارا، کھائے اور وہ قضائے حاجت پہ نکل گیا وہ ہمارا، بس خلاص، باقی سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بھی دھن دولت دی ہے، اسی لحاظ ایک بات سمجھ جائیں، اللہ نے جسے دھن دولت دیا اللہ مہربانی کیا ہے اس پہ، یہ سوچ کر مہربانی کیا کہ یہ بھی میرے بندوں پہ مہربانی کرے گا۔ اب یہ بندوں پہ مہربانی کرے گا، اللہ کے مہربانی کے دروازے اور بھی کھل جائیں گے۔ یہ بندوں پہ رحم کرے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے اور بھی کھل جائیں گے۔ ایک دروازہ اگر ایک راستے پہ اگر ایک مسکین کی یہ مدد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 راستے 1000 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے گا۔ اللہ کے خزانے میں، اللہ کی رحمت کے خزانے میں، اللہ کے برکت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک راستہ اگر مشکل ہو گیا، 10 اللہ تعالیٰ آسانی کے راستے کھولے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے رزق و روزی روٹی کے راستے ایسے کھولے گا، ایسے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، انسان سوچ بھی نہیں پائے گا کہ یہ نفع، یہ دھن، یہ دولت، یہ مال، یہ خوشحالی یہ کہاں سے آ رہی ہے، انسان سوچ بھی نہیں پائے گا، ایسے راستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ، تو پیارے نبی نے کہا کہ افضل الصدقہ وانت صحیح شحیح، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم صحت مند ہو، طاقتور ہو، تمہاری صحت اچھی ہے، تندرست ہو، وانت صحیح وتخشى الفقر، اور ڈر یہ بھی لگا ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا، ڈر یہ لگا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، فقیری آ جائے گی، اور مالداری کی خواہش دل میں ہے۔ 3 صفتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ ایک صفت یہ کہ میرا جسم تندرست ہے، صحت مند ہے۔ دوسری صفت یہ کہ مالداری ختم ہونے کا ڈر لگا ہوا ہے، اور تیسری قسم یہ فقیری آ جائے گی یہ ڈر لگا ہوا ہے، مالداری کی خواہش دل میں ہے۔ ان تینوں حالتوں میں جو صدقہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں یہ افضل صدقہ ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بیماری کے حالت میں آ گئے، چلو بیماری آ گئی صدقہ نکالو، اللہ تعالیٰ بیماری دور کر دے گا۔ ہاں، مالداری آئی تو روک دیتے ہیں، غریبی آ گئی تو اللہ کے راستے میں کچھ نکال لیں، میری غریبی دور ہو جائے گی۔ لیکن پیارے نبی نے کیا کہا؟ تم تندرست رہو، طاقتور رہو، صحت مند کے حالت میں، مالداری ہے، مالداری اتنی مالداری کہ دل میں اور مال کمانے کا جذبہ ہے، اور ڈر کیا لگا ہوا ہے؟ مال اگر چلا گیا تو فقیر ہو جاؤں گا، یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ ان حالتوں میں جو اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتا ہے یہ صدقہ بہترین اور افضل صدقہ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُمَهِّلْ، دیری مت کرو۔ پیارے نبی نے کہا کہ لا تمہل، کہ تم دیری مت کرو، صدقہ نکالنے میں دیری مت کرو۔ اذا بلغت الحلقوم، کہ جب تمہاری روح جب حلق میں پہنچ جائے گی تب تم یاد کرو گے کیا
کہ ہذا مال فلان فلان وہذا مال فلان وہذا مال فلان. مال جب تمہارے روح حلق میں جب پہنچ جائے گی تو آپ کہیں گے میرے مال میں کا کچھ حصہ اس غریب کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. لیکن پیارے نبی نے کہا کہ جب روح تمہارے حلق میں پہنچ گئی تمہارا مال تمہارا نہیں رہا، وہ مال دوسروں کا ہو گیا. مالدار جب اس کی روح حلق میں پہنچ جائے تو اس کی مالداری نہیں رہی، اب وہ مالداری اس کے وارثین کی ہو گئی. اب اس وقت لوگوں کے درمیان یہ کہے کہ فلاں غریب کو دو، فلاں غریب کو دو، یہ نہیں چلے گا. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس آیت کی طرف آئیے جو شروع میں نے تلاوت کیا. پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو عطا کیا. وقت کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ کوئی وقت محدد بتایا کہ رمضان کے مہینے میں ہی خرچ کرو، اتنے دن میں خرچ کرو، اتنی عمر میں خرچ کرو، ایسا وقت اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے اوپن وقت اللہ تعالیٰ دے دیا. من قبل ان یاتی احدکم الموت، تمہاری زندگی میں موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. موت آنے سے پہلے مثال لگا لیجئے، اگر آدمی 25 سال کی عمر میں اگر کمانا شروع کیا ہے، اس کی عمر 80 سال پہ پہنچ گئی. 25 سے 80 سال کا وقفہ جو عرصہ ہے، پورا عرصہ اللہ موقع دے رہا ہے کہ موت آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے. اور اگر موت آ گئی، روح قبض کرنے والا ملک الموت آ گیا، روح نکل کر حلق پہ جب پہنچے گی، اس وقت اس آدمی کا رشتہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اور اس کا رشتہ آخرت سے شروع ہو جائے گا. یہاں تھوڑا غور سے سنیے. آدمی کی روح جب اس کے حلق میں آتی ہے، اذا بلغت الحلقوم، کہ روح اس کی حلق میں جب پہنچ گئی، اس آدمی کا رشتہ دنیا سے نہیں ہے، اس کا رشتہ آخرت سے جڑ گیا. اب دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، زبانی طور پہ کہتا رہے گا لیکن کوئی اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور کچھ بتانے کی کوشش کرے گا دنیا والوں کو، لیکن دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، آخرت سے اس کا رشتہ شروع ہو جائے گا. کیسے؟ یہ آیت کے اندر، کہ اس آیت کے اندر رب العالمین نے جو کہا ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے تم خرچ کر لو. اب جب موت آ گئی تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑا وقت دے. کیا کہے گا اللہ سے؟ اے اللہ مجھے تھوڑا وقت، ایک تھوڑا وقت مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، تھوڑا سا وقت مجھے دے دے. کیا کرے گا؟ بندے کو اگر مہلت دے دی جائے، حالانکہ مہلت تو نہیں دی جائے گی، اگر دے بھی جائے کیا کرے گا؟ حج کر لے گا، عمرہ کر لے گا، بڑے بڑے روزے رکھ لے گا، بڑے بڑے حجیں کر لے گا؟ نہ، اللہ تعالیٰ سے تذکرہ کرے گا یہ بندہ فَأَصَّدَّقْ، اللہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرے نیک لوگوں کے اندر شمار ہو جاؤں گا. اس آیت کی روشنی میں مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ بندے کا رشتہ جب اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، آخرت سے جب اس کا رشتہ جڑ جائے گا، مرنے والے کے آنکھوں کے سامنے آخرت کے وہ مناظر جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اس میں کہ کچھ مناظر مرنے والے کے آنکھیں آخرت کے مناظر کو دیکھیں گی. ان مناظروں میں صدقے کا منظر دیکھے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں صدقہ کرنے والوں کے ساتھ کیا بدلہ دے رہا ہے، ان کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا نعمتیں دے رہا ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے گئے ہیں. اس کی آنکھیں آخرت کی وہ صدقے کے ثمرہ، وہ صدقے کا نتیجہ وہ آنکھیں دیکھ لیں گے، تب جا کر اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے کہے گا وَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کر لوں اور ان لوگوں کے زمرے میں شمار ہو جاؤں جن لوگوں پہ تیری مہربانی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ صدقے کی اہمیت کے تعلق سے مرتے وقت بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ نہیں کرے گا، نہ جہاد کا تذکرہ کیا، نہ عمرے کا تذکرہ کیا، نہ حج کا تذکرہ کیا، نہ روزے کا تذکرہ کیا. ہاں بڑے بڑے اعمال اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن تذکرہ کر رہا ہو تو کس کا؟ فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کر لوں، اور صدقہ جب کر لوں تو مجھے کیا ہوگا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرے وہ نیک بندے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کے اندر میرا شمار ہو جائے۔ دعا قبول نہیں ہوگی اس وقت جو دعا کر رہا ہے نا، اِلَىٰ أَجَلٍ قریب، ایک موقع دے دے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک موقع جو مانگ رہا ہے، دعا نہ موقع ملے گا، نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی روح جب اس کے حلق میں پہنچ جائے گی، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب آئے گا، ادھر آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے اور توبہ کا دروازہ، دعا کے دروازے، التجا، منت و سماجت، گڑ گڑاہٹ، سارے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ دعائیں، وہ گڑ گڑانا، وہ منت و سماجت، وہ فرمائشیں کرنا، سب پھر دوبارہ اسی بندے کے پاس واپس ہو جائیں گے۔ کوئی چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اگر اپنا ساتھی بنانا چاہ رہے ہیں، اعمال کے اندر مخلص اعمال بنانا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ہماری موت آنے سے پہلے ان اعمال کو مخلص بناؤ اور اسے اپنا ساتھی بناؤ۔ وہ مخلص اعمال ہمارا ساتھی بن کر ہمارے قبر میں اور ہمارے لیے آخرت میں بھی وہ چیز کام آئے گی۔ آئیے آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ کل قیامت کے دن زمین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تانبا بنا دے گا، سورج کہاں؟ بولو، سورج کہاں؟ انسان کے سر کے قریب آ جائے گا۔ حشر کیسے ہوگا؟ انسان پسینوں میں ڈوبا ہوا رہے گا، دردناک حالت، شدت حالت، تکلیف دہ حالت، آدمی جھلستا رہے گا، شرابور رہے گا، جھلستا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، روتا رہے گا، آنسویں ختم ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا آنکھوں سے۔ ایسے دردناک حالت میں جہاں سورج انسان کے سر کے قریب جب آ جائے گا، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جو صدقہ کیے ہو وہ صدقہ تمہارے لیے رحمت کا سایہ بن کر آئے گا کل قیامت کے دن۔ اور جتنا بڑا صدقہ ہوگا، سایہ بھی اتنا گھنا، اور اتنا بڑا صدقہ، اتنا بڑا سایہ دار بن کر تمہارا صدقہ کل قیامت کے دن آئے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے صدقہ جو اللہ کی راہ میں نکالتے ہو، جسے ہم معمول سمجھتے ہیں کہ نکالیں گے تو مال ختم ہو جائے گا۔ نہ، مال ختم نہیں، دنیا میں مال کی بڑھوتری بھی ہو جائے گی، اور جو نکال رہے ہو وہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ بولو کہ صدقہ جتنا گھنے دار صدقہ، جتنا بڑا صدقہ ہے، اتنا بڑا سایہ اور اتنا گھنے دار سایہ بن کر کل قیامت کے دن آئے گا۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو یا تو اچھا بنائیں یا تو برا بنائیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہماری زندگی کو مختصر سمجھ کر نیک عمل کریں، اخلاص مخلص عمل کریں، تو ہمارا عمل اگر سنت کے مطابق، جس کے اندر اللہ کا ڈر و خوف اور جو اطاعت فرما برداری اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق میں وہ عمل ہے، وہ عمل اللہ کو قابل قبول ہے، تو وہ عمل ہمارے لیے ساتھی بن کر کل قبر میں بھی آئے گا اور حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، وقت بہت مختصر ہے ہماری زندگی کا، پتہ نہیں کہ کب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی موت کے واقعات سنتے ہیں، سوتے ہی صبح اٹھنے سے پہلے موت کے واقعات سنتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تجارت کے لیے، واپس آئیں یا نہ آئیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں یا نہیں آئیں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عمل کر لو، ابھی سے شروع کرو، نیت کر لو، ابھی سے ہم اچھا عمل کریں، اور اللہ کو خوش کرنے کی ہمیں جد و جہد اور پوری لگن یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا اور اس کی آخرت الحمدللہ سنور جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایمان کے اندر تقویت عطا فرمائے، ایمان کے اندر استحکام عطا فرمائے، ایمان کے اندر مضبوطی عطا فرمائے، اور ایمان کے اندر تقویت اور استحکام اور اخلاص عطا فرمائے، عمل کے اندر خلوص اور عمل کے اندر رب العالمین للہیت اور اس کی رضا کے لیے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔